بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کی جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس سے ہم کو پتہ اور کسی نے بتایا بھی ہے کہ حدیث میں آیا ہوا کہ آدمی کو تنہا اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہیے، تو کیا اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے وہ صحیح ہے، اس کے احکام پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ ضعیف ہے تو ضعف کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں کہیں گے کہ بھائی دیکھیے، مسند احمد میں ایک روایت آئی ہوئی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے، وہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، جس میں وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تنہائی سے، تنہا رہنے سے۔ کون سی تنہائی؟ کہ آدمی تنہا اکیلا ہی گھر میں رہے یا کہ اکیلا ہی سفر کرے۔ نہا عن الوحدۃ ان یبیت الرجل وحدہ او یسافر وحدہ، رات اپنے گھر میں تنہا ہی گزارے یا ایک ہی تنہا ہی سفر میں جائے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے جس میں یہ گھر میں تنہا رہنے کی بات ہے، گھر میں اکیلے سفر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں دو ٹکڑے بیان کیے گئے، تنہا گھر میں رہنے یا تنہا سفر کرنے۔ تو گھر میں تنہا رہنے کی جو روایت ہے، جس کو عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا گیا، جس کو میں نے بتایا کہ مسند احمد میں ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو عبیدہ الحداد، نام اس کا عبدالواحد ہے، عبدالواحد بن واصل السدوسی ہے۔ یہ راوی صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر لوگوں کا کلام ہے، یہ ثقہ ہیں، لیکن ان کی روایت جو عاصم بن محمد سے ہے، اس روایت کے بارے میں یہ ہے کہ عاصم کے جو اور دوسرے ساتھی ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ اس طرح سے اس روایت کو نہیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو روایت ابو عبیدہ حداد کی عاصم بن محمد عن ابیہ سے ہے، یعنی اپنے باپ سے وہ روایت کرتے ہیں، اس کی مخالفت ان روات نے کیا ہے، ان راویوں نے جو عاصم سے دوسرے راوی ہوتے ہیں، عاصم کے ساتھ جو اور راوی پائے جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جب کسی ایک روایت، جس کو یہ علم حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک روایت جس کو ایک اوپر کا شیخ بیان کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد شیخ بیان کرتا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں، اس تیسرے درجے میں کئی لوگ ہیں۔ اب یہی تیسرے درجے کے اندر مان لیجئے ضعیف راوی ہیں اور کچھ لوگ ثقہ راوی ہیں، اور وہ ہو راوی جو ضعیف اپنی روایت میں بیان کرتا ہے، ثقہ راوی اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ چیز نہیں بیان کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ثقہ راوی اس راوی کے مخالف ہوں کسی لفظ میں، تو ان کی بات لی جاتی ہے جو ثقہ ہوتے ہیں، اور جو ضعیف راوی اس سلسلے موجود ہے جو اپنے اور زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کی روایت وہاں نہیں لی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ گھر میں تنہا رہنے کے الفاظ کی زیادتی انہی کی حدیث میں ہے، اور دوسرے لوگوں نے تنہا سفر والی روایت نقل کیا ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں دو حکم ہیں، ان میں سے ایک حکم میں تو سارے راوی متفق ہیں، لیکن دوسرے حکم میں جو تنہا گھر میں رہنے والی بات کا تذکرہ ہے، اس میں یہی تنہا بیان کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کی، یعنی ایک نیا حکم اس میں پیش کرتے ہیں۔ تو جب یہ روایت مخالف ہے ان لوگوں کے، تو لہذا اس کو نہیں لیا جائے، بلکہ وہ روایت لی جائے گی جو اس معنی میں صرف سفر کے بارے میں جو بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ بخاری وغیرہ میں جنہی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عاصم ابن محمد اس میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی ان کے راویوں میں، لیکن ساتھ میں ان کے ہاں جو بخاری وغیرہ میں روایت ہے اس میں عاصم بن محمد نہیں بلکہ دوسرے راوی ہیں، اور ان میں وکیع ہیں، مالک بن اسماعیل ہیں، ثوری وغیرہ ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ثقہ راوی ہیں۔ ان کی روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما علموا، لوگوں کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ تنہا سفر کرنے میں کیا کیا مشکلات ہیں تو کیا کرتے؟ ما سار راکب بلیل وحدہ، تو کوئی بھی آدمی تنہا رات میں سفر نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں رات کا سفر
ان صحرائی علاقوں میں کتنا خطرناک ہو سکتا تھا اور مشکلات ہو سکتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا جس میں کوئی آدمی ساتھ میں نہ ہو آپ کے اس طرح کے سفر سے روکا ہے کہ آپ تنہائی میدان میں چلتے جائیے، کوئی بھی نہیں ہے، سنسان ہے، نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، نہ کہیں آواز سننے والا نظر آتا ہے، اور آپ کسی صحرائی علاقے کا تصور کر کے سفر کے بارے میں سوچیے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے جو تنہائی میں ہے، جو جسے میں جانتا ہوں، یعنی تنہا کسی کام کے آگے کر پڑھ کے جیسے، تو آپ نے اس چیز میں خاص طور سے بیش کیا چیز ہے کہ آدمی کوئی بھی سوار تنہا رات میں سفر نہیں کرتا، کوئی بھی سوار، یعنی عام طور سے اونٹوں کی سواری وہ لوگ کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی ہے، جابر کی کیسی روایت ہے، تو جابر نے بھی بیان کیا اس بات کو کہ ان کی روایت میں یہ ہے کہ اگر لوگ جانتے جو تنہائی میں ہے نقصانات پریشانیات، ما سار راکب بلیل ابداً، تو کوئی بھی سوار یعنی کسی سواری پر تنہا سفر نہیں کرتا، ولا نام رجل فی بیت وحدہ، اور نہ کوئی آدمی تنہا اپنے گھر میں سوتا۔ یہ جابر کی روایت، لیکن جابر کی روایت کے اندر میں بھی کچھ ایسے راوی ہیں جیسے محمد قاسم ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے، وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ بہرحال مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ روایت جو ہے تنہا سفر والی، اس کے بارے میں تو حدیثیں صحیح وارد ہیں کہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، دور دراز کے علاقے میں تنہائی میں جانا، چاہے آپ اپنی گاڑی پہ جاتے ہوں، چاہے اپنے کسی اونٹ کی سواری پہ، جانور کی سواری پہ جاتے ہوں، صحرائی علاقے میں تنہا جانا جہاں پر کوئی آگے پیچھے نظر نہ آتا ہو، ملتا نہ ہو، تو ایسے سفر سے آپ نے روکا ہے۔ اور بقیہ رہ گئی بات گھر میں تنہا سونے کی، تو اس سلسلے میں جن روایات نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے ان کے بارے میں کلام ہے، لہذا یہ بات صحیح نہیں، آدمی گھر میں تنہا سو سکتا ہے، اس پر کوئی ایسی روایت صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تو آپ نے جس روایت کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بات جو آئی ہے کہ آدمی تنہا گھر میں نہ سوئے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ روایت ہے تو، لیکن روایت صحیح نہیں ہے، لیکن البتہ تنہائی کے بعد حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان میں سے تنہا سفر کرنا بھی ہے، لہذا تنہائی کے سفر سے بچنا چاہیے۔ اور گھر میں تنہا اگر کوئی رہتا ہے تو اس سے بہت وارد ہوتا ہے ایسا، اس سلسلے میں روایت صحیح وارد نہیں ہوئی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم حدیثوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں اور لوگوں سے سنتے ہیں کہ جب مسلمان جنت میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے وہ بھائی جو جہنم میں رہ گئے ہیں ان کے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، یا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مومنوں کے ساتھ مل کر کے ان کے لیے شفاعت کریں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ سوال کی جگہ خاص یہ ہے کہ جن کے دل میں 1 دینار ایمان ہے یا کسی کے دل میں 1 ذرے کے برابر ایمان ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں 1 دینار سے زیادہ ایمان ہے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں؟ یہ سوال ان کو اس لیے پیش ہوا کہ جب جنتی جنت پہ چلائے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے، تو اس وقت مومنین جو جنت میں گئے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اور اللہ سے بھی اعتراض کہیں گے کہ رسول شفاعت کریں، اور اسے اللہ سے بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جو جہنم میں رہ گئے ان کو نکال دو، ان کو بھی جنت میں پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں کہ نکالو جس کو تم جانتے ہو، یا حتیٰ کہ یہاں تک صورتحال ہے کہ نکالو ان کو بھی جن کے دل میں 1 ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہو، ان کو اس 1 ذرے کے ایمان یا آدھا میں دینار یا 1 دینار کے ایمان کی بات سے یہ بات ہمارے بھائی کے دل میں آئی ہے کہ کیا اس سے زیادہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ تو یہ پوچھنا کیا یہ بات صحیح ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے؟ ہم جواب میں کہیں کہ نہیں، آپ کا یہ سمجھنا جو ہے صحیح نہیں کہ جن کے پاس 1 دینار سے زیادہ، 1 دینار کے برابر نہیں، وزن کیا جائے ایمانی ثواب اور کیفیت کو جو دینار کے ساتھ وزن کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا بھی وزن ہوگا قیامت میں۔ اب وہ اعمال کا وزن جسے ایک حدیث میں آیا کہ آدمی کے پاس بہت سارے گناہ ہوں گے اور اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، تو وہ بطاقے کے طور پر، ایک کارڈ کے طور پر اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو وہ زیادہ بھاری ہو جائے گا اور یہ سارے گناہ اڑ جائیں گے۔
یعنی پلہ اٹھ جائے گا۔ ایک پلڑا جو ترازو کا ہوتا ہے جس میں میزان کہتے ہیں، ایک بتایا جائے کہ بھئی یہ اس کا وزن اس کے وزن کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایمان کا وزن بہت بڑا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس ایمان ایک دینار کا جو حدیث میں آیا ہوا ہے، دینار آدھا دینار، اس سے زیادہ جس کے پاس ایمان ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ بھئی دیکھیے، اور اس سلسلے میں ابو سعید خدری کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، جس کو میں پیش کر دوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس صورتحال میں کیا ہونا ہے۔ ان کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک لمبا نقشہ، اس میں کھینچتے حدیث بہت لمبی ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو ایک وقت میں تھا کہ اب پھر مومنوں سے کہا جائے گا، یعنی جب لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اس کے بعد پھر جنت میں جن کو جانا ہے پولیس راہ سے گزر کے پہنچ جائیں گے، جن کو جہنم میں گرنا ہے گر جائیں گے۔ تو اس وقت مومنوں سے کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، جب وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی جو جہنم میں پہنچ گئے ہیں ان کو بھی نکال دیجئے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ اخرجوا من عرفتم فتحرم صورہم علی النار، جن کو تم جانتے ہو اپنے بھائیوں میں سے ایمان والے ہیں ان کو جاؤ نکال لاؤ، اس لیے کہ ان کی جسموں کو، ان کے صورتوں کو جلانا جہنم میں منع ہوگا، تو ان کی تصویر، ان کی شکل تمہیں نظر آئے گی، جاؤ ان کو پہچان کے نکال لاؤ۔ حدیث میں ہے فیخرجون خلقا کثیرا، تو وہ لوگ بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے۔ قد اخذت النار الى نصف ساقیہ والى رکبتیہ، جن کو جہنم کی آگ نے آدھی پنڈلی تک یا ان کے گھٹنوں تک جلا دیا ہوگا، ان کے عذاب کے طور پر جلا دیا جائے گا۔ پھر وہ کہیں گے ربنا ما بقی فیہا احد مما امرتنا بھی، اللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح کا حکم دیا تھا ہم کو، جن کو ہم پہچان سکے، اور کچھ جلے ہوئے تھے، کچھ ان کو عذاب ملا ہوا تھا، ہم نے ان سب کو نکال لیا جن کو پہچان سکے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے ارجعوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر، جس کے دل میں آپ لوگوں پاؤ ایک دینار کے برابر بھی اچھائی یعنی ایمان ہے، فاخرجوہ، تو اس کو ان کو بھی نکال لو، یعنی پھر سے جاؤ، ابھی تو تم ان کی شکلوں کو پہچان کے نکال کے لائے تھے کہ ہمارے بھائی تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، اور ایمان والے تھے بھی، لیکن گنہگار تھے، تو ان کو نکال کے لائے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب تو آپ نے ہم جیسے حکم دیا تھا ہم نے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں جاؤ، ابھی اور بھی لوگ ہیں جن کے دل میں ایک دینار بھی ایمان بچا ہوا ہے، اس کو بھی نکال لو، ان کو بھی نکال لاؤ۔ تو لوگ دوبارہ جائیں گے، تو ایسے بہت سارے لوگوں کو نکال کے لائیں گے کہ جن کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے، یعنی ایمان کا حصہ موجود ہے۔ یہ دوسری بار ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے اس میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یعنی ایک دینار کے برابر جس کا ایمان تھا اس کو بھی نکال لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، جس کے فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوہ، جس کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ تو وہ لوگ اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے۔ میں نے اس کے الفاظ پڑھ کے آپ کو بتایا، جس سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو شبہ ہوا کہ جس کے دل میں ایک دینار سے زیادہ ایمان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو معاصی والے ہیں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، الا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، کسی وجہ سے ان کی معافی ہو چکی ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا پہلی بار اخرجوا من عرفتم فتحرم صورہم علی النار، جن کو تم پہچانتے ہو ان کی شکلیں دیکھ کے جاؤ، جہنم میں پڑے ہوئے ان کو نکال دو۔ یہاں دینار اور نصف دینار کا تذکرہ نہیں، آدھا دینار یا پورے دینار کے ایمان کی بات نہیں ہے، لیکن گنہگاروں کی بات ہے جن اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جا چکے تھے۔ تو یہ اشکال کہ ایک دینار سے زیادہ اس کے پاس ایمان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، یہ غلط ہے، اس کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، اور ان کو بھی نکالنے کے لیے ان کے سوال کے بعد، رسول کی شفاعت کے بعد، یہ سوال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں کہ جاؤ نکال لو۔ تو اس سے یہ حدیث پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں ایک دینار برابر وزن ہے، ایمان ہے، وہ بھی نکالا جائے گا، نصف دینار والا بھی نکالا جائے گا، اس سے زیادہ جو ہوگا وہ بھی نکالا جائے گا۔ لیکن اس حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دینار سے زیادہ جس کے پاس ایمان ہے اور وہ گنہگار ہے،
وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، بلکہ اسے بھی جہنم میں جانا ہے۔ اور انہوں نے اپنے سوال میں ایک سوال اور بھی ساتھ میں کیا ہے، وہ یہ سوال کیا ہے کہ کیا مومنوں کے لیے شفاعت جو ہوگی یہ مومنوں کے جنت میں جانے کے بعد ہوگی یا کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ہوگی؟ یعنی یہ جیسے حدیث میں جیسے آیا کہ مومن جو ہیں جیسے یہاں پل صراط پار کر کے جائیں گے، حدیث میں طویل میں آیا ہوا ہے، تو اس کے بعد جنت میں جائیں گے تو ان کے ہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے جو بھائی بچ گئے ان کو بھی نکلنا چاہیے۔ ان کا سوال ہے کیا یہ داعیہ یہ جذبہ پیدا ہوگا جنت میں پہنچنے کے ساتھ ہی یا ایک وقت گزر جانے کے بعد ایسا وہ سوچیں گے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہے حدیث میں جو آپ نے ابھی بیان کی جو مسلم شریف میں تھی اور ابو سعید خدری کی روایت ہے، اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جب پل صراط سے گزر جائیں گے اور جہنم سے نجات پا کے وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے بھائی پیچھے چھوٹ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ایسا ہونے کے ساتھ ہی ان کے ہاں داعیہ پیدا، ایسا نہیں ہے کہ جائیں گے جنت میں ایک عرصہ گزر جائے گا پھر کبھی خیال آئے گا تو کہیں گے ہمارے بھائی ساتھ میں جو بیٹھتے ہیں ان کو چلو نکال لاؤ، نہیں، بلکہ ان مومنوں کے اندر یہ جذبہ جنت میں پہنچنے کے بعد ہی پیدا ہوگا۔ جیسے حدیث میں آیا کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد جنت میں پہنچتے ہی وہ لوگ اپنے بھائیوں کو یاد کریں گے، اور ویسے بھی لوگ وہاں قرآن مجید کی آیتوں سے پتہ چلتا پوچھیں گے کیوں تم جنت میں گئے اور کیوں تم جہنم میں گئے اور ہم نہیں پہنچ سکے، اور اعراف کے لوگ ہوں گے۔ ان ساری تفصیلات میں جنت کے بیان میں آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا صورتحال قیامت کے دن کے بعد حساب و کتاب کے بعد ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں حتی اذا خلص المؤمنون من النار فوالذی نفسی بیدہ ما منکم من احد باشد من اشد اللہ فی استقصاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامۃ لاخوانہم الذین فی النار۔ یہ بھی رسول کا فرمان ہے کہ جب مومن لوگ جہنم سے نجات پا جائیں گے تو اللہ کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائیوں کے حق کے لیے اللہ سے زیادہ التجا کرنے والا اور نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں پہنچتے ہی اپنے بھائیوں کو بھی یاد کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے آدمی حق کے ساتھ رہنے والا، خیر کا چاہنے والا یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے سارے ساتھی گھر کے لوگ سب نجات پا جائیں، تو ان کو بھی اس چیز کی فکر ہوگی، لہذا یہ جنت میں پہنچنے کے بعد ہی ان کے اندر یہ داعیہ پا، ایسا نہیں کہ ایک عرصہ گزر جائے گا تب ان کو یاد آئے گا۔ لہذا یہ عرصہ گزرنے کی بات نہیں بلکہ جنت میں پہنچنے کے فوراً بعد ہی ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔